إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبوهم ويحبونه أذلة على المؤمنين وعزة الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی انگنت رحمتیں و برکتیں نازل ہو نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی زندگی زمین کی پشت پر جنات اور انسانوں کو اس لیے بسایا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسانوں کا اور جناتوں کا امتحان لیا جائے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا۔ سورۃ الکہف میں، جو کہ مسلمان رسمی طور پر پڑھتے ہیں جمعے کے دن ثواب کمانے کی غرض سے، پتہ نہیں کیا سوچ کے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سورہ کہف جمعے کو پڑھو، تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو رسول اللہ کی چند باتوں میں تو اطاعت اور بہت ساری باتوں میں نافرمانی کرنا آج کے مسلمانوں کا شیوا بن گیا ہے۔ چند ایسی باتوں کی اطاعت کرتے ہیں جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، آسانی والی باتوں میں رسول اللہ کی اطاعت کر لیں گے، اور جہاں مشقت ہے وہاں رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس مسلمانوں کا حال ہے۔ تو خیر، پڑھتے تو ہیں سورہ کہف، تو اسی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا یہ بیان ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، یقیناً ہم نے زمین میں زمین کے اوپر جو کچھ ہم نے بنا کے سجایا ہے، وہ صرف کیوں ہے؟ زمین کی سجاوٹ، اس کی بناوٹ، اس کی آسائش، اس کی زیبائش، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زمین میں بسنے والوں کو ہم آزمانا چاہتے ہیں، ان کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، اور یقیناً ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ہم یہ کر دیں گے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو ہم مٹا کر کے ایک چٹیال ہموار میدان بنا دینے والے ہیں، اللہ نے فرمایا۔ تو یہ زمین آج جس طرح سے آج سجی ہوئی، آپ کے محلوں سے، آپ کی حویلیوں سے، آپ کے بڑے بڑے شاپنگ مالوں سے، آپ کے مکانوں سے، آپ کی زندگی
سے جو جڑی ہوئی سامانوں سے آراستہ یہ زمین جس پہ آپ کی زندگی چل رہی ہے، بہترین سواریاں اس پر دوڑ رہی ہیں، بہترین آپ کے کھیتی باڑی فارم ہاؤسنگ اس پر ہے، اس زمین کی پشت پر جو آپ اس وقت اترا رہے ہو اور دندانا رہے ہو نا، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہو زمین کی پشت پر، تو اللہ نے فرمایا یہ سب اس لیے ہے کہ تمہارے امتحان میں تم کو ڈالنا تھا اس پہ رکھ کر کے، تو وہ امتحان میں تم کو ڈال کے رکھ دیا اللہ نے۔ تمہارا گھڑی گھڑی امتحان ہو رہا ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ہر گھڑی تمہارا امتحان ہے، تم کو دیکھ رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو زمین کی پشت پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ بے خبر ہے، جنات و انسانوں کو زمین میں چھوڑ دیا دندنانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر اس کو اونگ آ گئی ہے وہ سو گیا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے میرے دوستو۔ وہ ایک وقت مقرر تک کے لیے آپ کو چھوڑا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہوا معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر۔ اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں ہوا معاکم اینما کنتم، تم کہیں پر بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم زمین کے کسی کونے میں گھسے ہوئے ہو، سمندر میں گھس جاؤ، یا جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے زمین چھوڑ کے بھی نکل رہے، راکٹوں میں بیٹھ کے چلے جاؤ، چندر گرہ پہ چلے جاؤ، منگل گرہ پہ چلے جاؤ، کائنات میں کہیں بھی جا کے بیٹھ جاؤ، ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی تم کو دیکھ رہا ہے وہ، پوری کائنات اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، حقیر ترین چیز ہے پوری کائنات، ہول یونیورس، کمپلیٹ ہول یونیورس، بیکاز ہی از کریٹر آف یونیورس اینڈ از سو لارج، بہت بڑا ہے وہ اس کائنات سے، وہ کریٹر ہے اس کائنات کا، یونیورس کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ تو ہر جگہ تم کو دیکھ رہا ہے، تم یونیورس میں کہیں بھی چلے جاؤ، تم یہ گیلیکسی چھوڑ کے اور گیلیکسی میں چلے جاؤ، وہاں بھی تم کو دیکھے گا، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ ہوا معکم اینما کنتم واللہ تعملون بصیر، اور وہ اللہ تعالی بما تعملون بصیر، اللہ فرما رہے کہ وہ اللہ ایسا ہے کہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل پر ہر وقت ہر لمحہ ہر آن پوری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تم اس کی نگاہوں سے ایک سیکنڈ کیا، ایک سیکنڈ کا بھی اربوں کھربوں حصہ بھی اگر بنا لو تو وہ کسی لمحہ کسی پل تم اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہو، ایوری ٹائم آپ ریکارڈڈ ہو۔ جی انڈر سرویلنس لکھتے ہیں نا، آپ کہیں پر بھی جا رہے ہیں تو جہاں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ جو ہے کور کر رہے ہیں، تو وہاں لکھ دیتے ہیں نا آپ یہاں حرکت مت کیجئے، یہاں آپ پر نگاہ رکھی جا رہی ہے، آپ نگرانی میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں پوری کائنات کی مخلوق ہے، کمپلیٹ جنات اور انسان اللہ کی نگرانی میں ہر سیکنڈ ہر پل ہے، کبھی بھی بچے ہوئے نہیں ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہ تمہارے ساتھ ہے، تو وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ زمین میں تم کو رکھا اس لیے کہ تمہارا امتحان لیا جائے، اور ایک دن آئے گا جو آج تم کچھ بہت بنا لیے ہو زمین کی پشت پر، بہت بنا رہے ہو، زمین کو اپنے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ انسانیت کو کچل دیتے ہو، آپ کے اندر کوئی ہانیسٹی بچی نہیں ہے، کوئی ہیومینٹی بچی ہوئی نہیں ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہاں جتنا بڑا شیطانی طاقت آدمی رکھتا ہے اتنا بڑا شیطان بنا ہوا ہے۔ کوئی بھی اس وقت میں کسی کو بولوں عجیب و غریب بات ہو جائے گی، جس کے پاس جتنی طاقت ہے اتنا بڑا شیطان بنا ہوا ہے اس وقت، جو جتنا پاورفل ہے اتنا بڑا شیطان بنا ہوا ہے، اتنا بڑا ظالم بنا ہوا ہے، کسی کو کسی پر رحم نہیں ہے۔ آپ کے بستیوں کے لیول کے غنڈے ہیں نا، پڑوسی کا گھر ڈال لیتے ہیں اگر کمزور ہے تو۔ آپ کے محلوں کا حال یہ ہے، اگر اپنا مکان بنا رہے ہو، آپ کے پڑوس میں لگی ہوئی کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، کمزور ہے، دبنے والا ہے، تو اپنے گھر کی دیوار اس کے زمین کے اندر گھسڑ کے بنائیں گے آپ، 1 بالش 2 بالش، 1 فٹ 2 فٹ۔ تو ہر کوئی ظالم ہے، اس کو اس وقت خیال نہیں آئے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے اس کا زمین اس کی زمین ہتھیارہ نہیں ہے، یہ تو غریب ہے، معصوم ہے، ڈرنے والی ہے، تو اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ایک کمزور شخصیت میرے بازو میں، ایک کمزور آدمی ہے، عورت ہے، کمزور ہے، میں طاقتور ہوں، لیکن طاقتور برابر ظلم کرے گا، کمزور کو دبائے گا،
تو ہر کوئی شیطان بنا ہوا اپنے مقام پر اپنی طاقت کے اعتبار سے. بڑی طاقت جس کے پاس ہے وہ بڑا شیطان بنا ہوا ہے, جس کے پاس جتنی طاقت اتنا بڑا شیطان اس وقت انسان بن گیا. یہ باتیں برے ماننے والی باتیں نہیں ہے, یہ حقائق ہے اس وقت جو چل رہے ہیں معاشرے میں. کسی ظالم کو اس وقت خوف خشیت کچھ نہیں ہے, دندنا رہے زمین کی پشت پر اور لگے ہوئے اپنی دنیا سجانے کے لیے. سجاؤ. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ نے, اس کریٹر نے, کائنات پیدا کرنے والے خلاق العلیم نے تم لوگوں کو بسایا اسی لیے زمین کے اندر تمہارا امتحان لینا ہے. تم میں کتنے کون کتنے پانی میں ہے یہ دیکھنے کے لیے تو رکھے ہم, اور ایک وقت آنے والا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا. ایک دن آئے گا تم نے جتنا بنایا ہے ہم ملیامیٹ کرنے والے ہی ہیں. ہاں, تم پورا فلسطین لے کر کے پورے فلسطین کو اسرائیل بنا لو, یا پورا عرب لے کر کے پورا اسرائیل بنا لو, یا پورا ہندوستان بھی ہمارا لے کر کے اسرائیل بنا لو. آپ کیا کرنا چاہتے کر لو, ایک دن آئے گا تمہارا سارا بنایا ہوا ملیامیٹ کر دیا ہی جائے گا, زمین ہموار میدان کر دی جائے گی, کچھ نہیں بچے گا. جتنا ظلم ڈھانا ہے آج ڈھالو, جتنا دندنانا آج دندنا لو, جو کرنا ہے کرو. آپ آزاد ہو زمین کی پشت پر, آپ کو چھوڑا ہے اس لیے اللہ نے کہ آپ کا امتحان لیں گے. آدم کے بیٹوں کا امتحان مقصود ہے, جناتوں کا بھی امتحان مقصود ہے, چھوڑا گیا. ایک دن آئے گا ہموار میدان کر دیں گے. ایسے میں وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں, جو اللہ کو ماننے کے دعوے کرتے ہیں, بلند بانگیں دیتے ہیں روز مرغوں کی طرح سے کہ ہم ایمان والے ہیں, ان کا بھی بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا امتحان ان کا بھی ہے. یہ اپنے ایمان میں کتنے سچے ہیں اور کتنا ان میں ایمان ہے اور کتنا نفاق ہے. یہ گھڑی اس وقت بڑی امتحان کی گھڑی بھی ہے. یہاں ہر ایک کا امتحان ہو رہا ہے, یہاں سب ننگے ہو رہے ہیں, اور لکھنے والے کرامن کاتبین سب لکھ رہے ہیں, زمین سب کچھ ریکارڈ کر رہی ہے. زمین کے بارے میں کیا کہا, یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. یہ زمین حشر کے دن, جس دن یہ ملیامیٹ کر دیں گے, اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد. یہ قرآن کی بندر بھپکیاں نہیں, یہ حقائق ہے جو قرآن بیان کیا آپ کے سامنے. ایک دن آئے گا, رب فرماتا ہے اذا دکت الارض دکن دکا, زمین کوٹ کوٹ کے توڑ پھوڑ کے ہموار کر دی جائے گی. رب جس دن ظاہر ہو کر کے سب کے سامنے عیاں ہو جائے گا, وہ عرش والا, وجاء ربک, وہ رب آ جائے گا, والملک صفا صفا, جس دن تمام فرشتے آسمانوں کے کناروں پر بعدب صفے باندھ کر کے بعدب خاموش کھڑے ہو جائیں گے. لا یتکلمون, کوئی لب گشائی کرنے کی ہمت بھی نہیں کرے گا, چھڑی چھو نہیں بولے گی, سناٹا ہوگا. الا من اذن له الرحمن, اس دن بات وہی کر پائے گا جس کو اجازت رحمان کی طرف سے ملے گی. وقال صوابا, جو بولے گا ایک دم درست اور کھری بات کرے گا بات کرنے والا, جس کو رب بولے گا بات کرنے کے لیے. وہ بہت عظیم دن آنے والا ہے. وہ دن آئے گا, ضرور آئے گا, اس کو آنا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی اب تم کو آزمائش میں ڈالا ہے. جو یہ بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں، دیکھا جا رہا ہے، ایک ایک چیز دیکھی جا رہی ہے. ایک تو لکھنے والے لکھ رہے ہیں، دوسرا یہ زمین اس دن گواہی آ جائے گی تم اس کی پشت پر کیا دندنا رہے تھے، کیا گل کھرا رہے تھے. ایک ایک لمحے کو یہ زمین آپ کے ریکارڈ کر رہی ہے. آپ بولیں گے زمین کیسے بولے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ مسجد میں بیٹھا ہوا اگر کوئی آدمی، یہ مسجد میں جمع ہونے والے لوگ کون آتے ہیں آپ کو مجھے معلوم ہے. یہاں ہم کون آتے ہیں؟ یہاں آنے والے یہاں اطراف کی بستیوں میں غریب غربا کی بستی ہے. آپ لوگ پڑھے لکھے تو نہیں ہوں گے، کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، کچھ لوگ نہیں ہوں گے، کچھ جانتے ہوں گے، کچھ نہیں جانتے ہوں گے علم کو. کارخانوں میں کام کرنے والے، آٹو چلانے والے، فروٹس بیچنے والے، پیاز بیچنے والے، اکثریت یہ محلے میں ہماری اس طرح کے لوگوں کی ہوتی ہے. ہم تو سائنس وغیرہ نہیں جانتے نا، لیکن جو لوگ زمین میں اس وقت دندنا رہے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے ہتھیار بنا رہے ہیں، ٹیکنالوجی جن کے پاس ہے، جی آئرن ڈومز بنا سکتے ہیں، سیٹلائٹس آسمانوں میں چھوڑ سکتے ہیں، انہیں معلوم ہے زمین کیسے گواہی دے سکتی ہے، انہیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے. کیوں کہ آج تم لوگوں نے میموریز کو جمع کرنے کے لیے، میموریز کو سیو کرنے کے لیے، اسٹوریج کرنے کے لیے جتنی اجزائیں، جتنے اوزار بنائے ہیں، جتنے چپس بنائے ہیں، جتنے ڈسکس بنائے ہیں، جتنے جو کچھ سامان تم ہے آج کل میموری کو اسٹوریج کرنے کے لیے بنایا ہے، تم اس میں 1 2 ہزار 2000 جی بی نہیں، تم لاکھوں جی بی کا اسٹوریج کر سکتے ہو. تمہارے پاس اتنے بڑے بڑے میموری اسٹوریج موجود ہیں. تم نے کہاں سے بنائے؟ تم نے کہاں سے بنائے؟ اس کو جو ضرورت تھی، جو ریکوائرمنٹ تھا وہ میموری اسٹوریج کو بنانے کے لیے، اس کا منرلز، اس کی دھات تم کو کہاں سے دستیاب ہوئی؟ کہاں جا کے لے کے آئے تم؟ اسی زمین کے اندر سے منرلز نکلے ہیں. اس زمین میں منرلز ہے، اس کو نکالے اور اسی اجزاؤں سے تم نے وہ میموری اسٹوریجز بنائے ہیں. تم کو معلوم ہے کہ زمین میں ایسی ایسی دھات ہے جس کے ذریعے سے ایسے میموری اسٹوریج بنائے جا سکتے ہیں جس میں بلینز کا میموری ڈیٹا آپ سیو کر سکتے ہیں، ٹریلینز کا میموری ڈیٹا آپ اسٹوریج کر سکتے ہیں. تو آپ کو یقین ہے کہ یہ زمین میں ہی ایسے اجزائیں، ایسی دھات ہے جس سے آپ میموری ریکارڈ کر کے رکھنے کے، اسٹوریج کر کے رکھنے کے اجزائیں اور سامان بنا سکتے ہیں. زمین کو پیدا کرنے والے نے اس زمین میں کیا کچھ اسٹوریج کیا ہوگا تم کو اس کا اندازہ نہیں ہے. تمہارا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ زمین نے اسٹور کر لیا ہے اپنے اندر، کیونکہ اس کریٹر آف یونیورس نے اس زمین میں تمہاری زندگی کے تمام احوال کو ریکارڈ کر کے رکھ دیا ہے. جس دن وہ حکم دے گا، وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے یومئذ تحدث اخبارها، جس دن ہم اس کو حکم دیں گے وہ اپنے احوال ہمارے سامنے کھول کے بیان کر دے گی. زمین اس کی پیٹھ پر تم نے کیا کیا، کیا گل کھلائے، زمین بیان کر دے گی، بیان کر دے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو وحی کی ہوگی، حکم دیا ہوگا بیان کرنے کا، وہ کرے گی. جو کرنا ہے کرو، زمین پہ جو کرنا ہے کرو. یہ تو ہر ایک کا معاملہ ریکارڈ ہو رہا ہے صاحب. یہ نہیں ہے کہ صرف میں جن کی طرف اشارے کر رہا ہوں تو لوگ خوش ہوں گے کہ ان کو بول رہے ہیں، ان کا ریکارڈ ہو رہا ہے، تو آپ نہیں بچ رہے ہیں، میں نہیں بچ رہا ہوں، میرا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ جو آپ کی حرکتیں ہو رہی ہے زمین کی پشت پر، کوئی نہیں چاہتا اپنی برائی سننا، اپنی غلطی سننا نہیں چاہتا، کوئی اصلاح کی دعوت کو قبول کرنا بھی نہیں چاہتا. اصلاح کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کے دلوں کو چھپ رہے پنوں کی طرح سے اصلاح کی باتیں. حالانکہ یہ باتیں اصلاح کے لیے کی جاتی ہے، ہم اصلاح کے لیے ہی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی بھی اصلاح ہو، وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے رب کی طرف پلٹے، اس سے تعلق گہرا کرے اپنے رب سے.
مگر لوگ اس کو اپنے خلاف چبھنے والی باتیں سمجھ رہے ہیں اور مخالفت پر اڑے ہیں۔ عجیب حال ہو گیا لوگوں کا، اچھی نصیحت کرتے ہو تو اپنے خلاف سمجھ رہے ہیں، ہر نصیحت کو اپنے خلاف لے رہے ہیں اس کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہی بول رہا ہے، حالانکہ بولنے والا خلاف نہیں بول رہا ہے، بولنے والا آپ کو اصلاح کی دعوت دے رہا ہے، توبہ کی ترغیب دے رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی بات کر رہا ہے تاکہ آپ پر اللہ کا عذاب نہ ہو اور آپ بچ جائے اللہ کے عذاب سے، غضب سے۔ بولنے والے میں یہ تڑپ ہے، آپ کی خیر خواہی کا جذبہ ہے، مگر آپ اس کو خیر خواہی کا جذبہ سمجھنے کے بجائے آپ اس کو اپنے خلاف اٹھنے والی آواز سمجھ رہے ہیں۔ ہر نصیحت کو اپنے خلاف اٹھنے والی آواز سمجھنے لگ گئے، کیونکہ یہ آپ کے اندر بسنے والا ایک شر ہے جو آپ کے خیر پر غالب آ گیا ہے، جو آپ کو پلٹنے نہیں دیتا۔ یہ معاشرے کا حال ہے مسلمانوں کے۔ ان کے شادی بیاہ ہو رہے ہیں تو پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، دندنا رہے ہیں۔ ان کو اگر احساس دلاؤ تو یہ اپنے خلاف اٹھنے والی آواز سمجھ رہے ہیں اس کو، اپنی مخالفت میں بولنے والی بات سمجھ رہے ہیں اس کو۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مخالفت میں بولی جانے والی بات ہے، اس کی بات ہی نہ سنو، اس کی آواز گھونٹ دو۔ اتنا ان کے اندر ایک لاوا پل رہا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو اس بولنے والے کی آواز ہی دبا دیں۔ اتنی تکلیف ہے ان کو اندر سے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اس آواز کو خیر کی آواز سمجھ کر کے اپنے لیے قبول کرتے ہیں، اپنے لیے خیر خواہی سمجھتے، ایک بھائی کا درد سمجھتے، اور یہ سمجھتے کہ ایک ہمارا اسلامی بھائی ہے، درد کی وجہ سے پکار رہا ہے، ہم کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے ایسا سمجھنے کے وہ اپنے مخالف کی آواز سمجھ رہے ہیں اس کو۔ یہ حال ہے اس وقت، ہر معاملے میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہر ایک معاملے میں قرآن و سنت سے جڑنے کے لیے تیار نہیں، گروہ میں بڑھ گئے، گروہ بندیوں میں بڑھ گئے، اور ہر ایک کو اپنے گروپ سے محبت ہے، اپنے فرقے سے محبت ہے۔ دعوت اور اصلاح کا کام کرنے والا کوئی خیر خواہ کسی ایک نظریے کے، کسی ایک فکر کی برائی کو اگر بیان کر کے وہ اصلاح کی دعوت دے رہا ہے کہ یہ جو نظریہ ہے، یہ جو فکر ہے، اس میں ایک بری چیز ہے، ایک قباست ہے، ایک غیر شرعی طریق بسا ہوا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ شریعت پر آ جائے، غیر شرعی افکار کو، نظریات کو ترک کر دے، تو وہ گروپ والے یہ بات سننا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے گروپ کے خلاف جا رہی ہے بات، گروپ بندیوں میں بڑھ گئے ہیں۔ ہاں اگر وہ چاہیں گے تو کسی دوسرے گروپ کے خلاف بولیں گے، اس پر پابندی نہیں ہوگی۔ وہ اپنی مسجد میں جو ان کے اپنے گروپ کی، اپنی جماعت کی مسجد ہوگی، وہ اپنے ممبر پر چڑھ کر کے دوسرے گروپ والوں کو ننگا کریں گے، دوسرے گروپ والوں کے خلاف سب کچھ بولیں گے، وہ اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ دوسرے گروپ والوں کی خطاؤں کو ممبر سے ذکر کرنا، ان کے خلاف بولنا، وہ اس کو جائز سمجھنے لگ گئے اپنے ممبر سے، کیونکہ وہ دوسرا گروپ ہے، وہ اگینسٹ والا گروپ ہے، دوسری جماعت ہے، اس کے خلاف بولنا ہمارے لیے جائز ہے، لیکن ہماری غلطیوں کے اوپر نکیر کرنا ناجائز ہے۔ ہر گروپ یہ سمجھا ہوا ہے، میں ممبر پر سے دوسروں کے اصلاح کی بات تو کروں گا، لیکن میرے اندر اگر کچھ بہت بڑی غلطیاں ہیں، اگر کوئی میری اصلاح کی بات کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہے کہ میں اس کو ناجائز ہونے کا فتویٰ دے رہا ہوں، کہ میری برائیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں بیان کرنا میری برائیوں کو، اتنی تکلیف ہے مجھے کہ وہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن میں دوسرے کی برائیاں کروں گا، وہ جائز ہے، مطلقاً جائز ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا حال ہے، ہر ایک جماعت کا حال ہے اس وقت۔ دوسروں کی غلطیاں ان کو کفر کے فتوے دے دینے سے، ان کو جہنمی قرار دے دینے سے ایک حقیقت نہیں بدل جائے گی کہ ہمارے گناہ بھی ہم کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ ہمارے بھی گناہ ہم کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی بھی گریبانوں میں جھانکنا ہوگا نا، ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کیا ہے۔
بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، رب العالمین کا فرمان ہے کہ انسان اپنی نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. ہر ایک انسان کو معلوم ہے وہ خود کیا ہے، خود کیا ہے، ہر فرد جانتا ہے وہ خود کتنے پانی میں ہے. تو اس کو اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اس کو اپنے گناہ دیکھ کر کے رونا چاہیے. ہر اس آدمی کو جو یہ چاہتا ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے، اس کی اخروی زندگی سنور جائے، وہ نہ بگڑے، تو ہر ایسے آدمی کو جس میں یہ فکر ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سامنے رکھ کر کے اللہ کے حضور میں روئے، استغفار کرے، اپنی غلطی کا جائزہ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اب تو اتنے بغیرت ہو گئے ہم لوگ، احساس اگر دلائے تو اس پر لاجیکلی آرگومنٹس ہو رہے ہیں، لاجکس کی باتیں ہو رہی ہے. کوئی بولنے والا احساس دلانے والا احساس دلا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے بلبلا رہے ہیں، روزانہ کئی بچے مر رہے ہیں، کئی عورتیں بے آبرو ہو رہی ہے، کئی عورتیں مر رہی ہیں، کئی نوجوان مر رہے ہیں، کھانے کو کھانے نہیں ہے، رہنے کو چھت نہیں ہے، بہت برے حالات سے مسلمان گزر رہے ہیں. تم لوگوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے. تم اپنے شادی بیاہ میں ناچ گانا بجا رہے ہو، تم کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اگر کوئی احساس دلانے والا احساس دلا رہا ہے تو اس پر لاجک کی باتیں ہو رہی ہے. صاحب آپ کے گھر میں اگر میت ہو گئی تو میں میرے گھر میں شادی نہیں کروں گا کیا؟ لاجک سے سوال پوچھ رہے ہیں. اگر کسی کے گھر میں پڑوسی میں میت ہو گئی ہے، اس کے گھر میں تدفین ہو رہی ہے، ماتم ہے، تو کیا یہ گھر والا شادی کی خوشی نہیں منائے گا کیا؟ وہ وہاں ہو رہا ہے، وہ یہاں ہو رہا ہے. اس میں آپ کی بات بے لاجک بات ہے. ہم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بات میں لاجک نہیں ہے، ان لاجیکل آپ بات کر رہے ہیں. کس کی مثال کس کو دے رہے ہیں؟ کس کی مثال کس کو دے رہے ہیں؟ غیرت مند پڑوسی وہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر میں اگر شادی طے ہے، اس کے پڑوسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، شادی تو نہیں رکے گی لیکن وہ خوشیوں میں حد الامکان کمی لائے گا. پڑوسی کے دل کو دھکا نہ پہنچے، وہ اس کا خیال کرے گا. یہی انسانیت ہے، یہی اخوت ہے، یہی بھائی چارگی ہے، اور یہی ہیومن نیچر ہے. یہی ہیومن نیچر ہے. ہمارے بچپن میں ہم ایسے پڑوسی دیکھتے تھے. پڑوسی کے گھر میت نہیں ہوتی بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کے بھی گھر میں میت ہو گئی ہے. وہاں غم ہوتا تھا تو یہاں بھی غم ہوتا تھا. یہ ہیومینٹی تھی، یہ انسانیت تھی، یہ ہیومن نیچر ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا؟ آپ ان لاجیکل بات کر رہے ہیں. اجتماعی حیثیت سے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، لاکھوں میں مسلمان مارے جا رہے ہیں. مظلوم ہے، ظلم کیا جا رہا ہے ان کے اوپر، وہ مظلوم ہے، مظلومیت کی موت مر رہے ہیں. آپ کے دل نہیں رو رہے ان کے لیے، اور آپ ان لاجیکل بات کہہ کر کے ناچ رہے ہو. ہاں مرے تو ہم کیوں نہیں ناچیں گے؟ یہ آپ کی لاجک ہے، یہ انسانیت کی لاجک ہے کہ یہ شیطانوں کی لاجک ہے؟ فیصلہ آپ کیجئے. اس میں اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی اور ہیومن نیچر کہاں ہے؟ مجھے بتائیے. جی ایک ملک میں ہو رہا ہے، دوسرا ملک والا فیسٹیولز منا رہا ہے، ناچ رہے، گا رہے، ادھم مچائے ہوئے ہیں. احساس دلانے والے احساس دلائیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو اس آواز کو یہ کہہ رہے کہ ہمارے خلاف اٹھنے والی اینٹی آواز ہے، یہ اینٹی وائس ہے جو ہمارے خلاف اٹھ رہی ہے. خیر کی طرف دعوت دینے والی آواز کو اپنے مخالفت میں اٹھنے والی آواز تصور کیا جا رہا ہے زمین کی پشت پر اس وقت. ہیومینٹی کی بات، انسانیت کی بات کو برداشت نہیں کیا جا رہا ہے، اس کو اپنے خلاف تصور کیا جا رہا ہے. اچھا وہ جن کو تیار کر کے چھوڑتے ہیں، جن کو وہ تیار کر کے چھوڑتے ہیں، ان کے اپنے ایجنڈے کے اوپر، ان کا اپنا جو ایجنڈا ہے،
تو ان کے مبعوثین جو تنخواہ لے کر کے کام کر رہے ہیں ان سے، وہ دوسرے سب کو کفر کے فتوے لگائیں گے، وہ ہر ایک کو خارجی قرار دیں گے اسلام سے، ان کو پورا حق حاصل ہے لوگوں کو خارج کر دینے کا، لیکن ان کے خلاف ان کی اصلاح کی دعوت بھی نہیں دی جائے گی، ان کی اصلاح بھی بولی جائے، ان کی اصلاح کے لیے بھی بولا جائے تو ان کے خلاف اٹھنے والی آواز تصور کیا جا رہا ہے۔ سوچئے کیا انصاف ہے اور کیا عدل ہے، یہ عدل و انصاف ہے، یہی ہے اسلام کی تعلیمات۔ جی یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، جی شہداء بالقسط، یہی ہے وہ تعلیمات، یہی سمجھے آپ اس کو جو رب العالمین کا بیان آ رہا ہے۔ ایمان والو کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے عدل پر رہنے والے، حق پر رہنے والے، سچے رہنے والے، انصاف پر رہنے والے بنو، شہداء بالقسط، انصاف کی گواہیاں دینے والے بنو۔ جی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ جی کس کے لیے کہا جا رہا ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والو سچی کھری باتیں کرنا، اللہ سے ڈرنا۔ سورہ احزاب میں کس کے لیے؟ یہی سمجھے آپ تعلیمات کو؟ سوچو بھائی کس طرف جا رہے ہو، کس طرح نفاق پروان چڑھ رہا ہے، یہ سب آزمائش ہو رہی ہے زمین کی پشت پر، ایک ایک لمحہ امتحان ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے مائدہ کی وہ آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، 54ویں آیت کریمہ۔ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو اگر تم اپنے دین سے پھر گئے، کچھ بھی نہیں بگڑے گا اللہ کا۔ تم اگر اپنا دین چھوڑے، اپنے دین کے تقاضے چھوڑے، اپنے دین کے تعلیمات کو چھوڑ دیے، محمد رسول اللہ کے افکار و نظریات سے پھر گئے تم، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ بہت جلد دوسری قوم لے آئے گا، یحبوہم، ان سے محبت کرے گا وہ اللہ، وہ یحبونہ، اور وہ بھی اس اللہ سے محبت کرنے والی قوم اٹھے گی۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں پر نرم اور اللہ کے دشمنوں پر سخت رہنے والی ایک قوم، ان کے دلوں میں دشمنوں سے کراہیت ہوگی، اللہ کے دشمنوں سے، اور اللہ کے بندوں سے محبت ہوگی۔ ایک ایسی قوم کو اللہ دوبارہ دوسری قوم کو اٹھائے گا۔ جی وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح بے غیرت نہیں ہوں گے کہ مومنوں پر ظلم ہو رہا ہو تب بھی تم ناچو گے اور گاؤ گے، تمہارے دلوں میں وہ نرمی نہیں ہو، مسلمانوں سے محبت نہیں، مسلمانوں کی اخوت نہیں، مومنوں کے لیے درد نہیں، تمہارے جیسے سخت دل والے نہیں، تم کو تو مٹا دیں گے، تم کو صاف کر دیں گے، تمہاری جگہ دوسری قوم بہت جلد لے آئیں گے، تم کو اللہ تعالیٰ درکنار کر دے گا، تم سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، تم اپنے رب سے بے پرواہ ہو گئے، اور اپنے رب کے دین سے تم اگر پھر لیے، اپنے منہ کو پھیر لیے، تم کو اگر نظریات اسلام کے پسند نہیں، محمد رسول اللہ کا طریقہ اگر تم کو بھاری لگ رہا ہے، بوجھ لگ رہا ہے، چھوڑ دو پھر محمد کے دین کو۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ خود ایک قوم پیدا کر کے لے آئے گا دوسری، یحبوہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور اللہ سے وہ محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہی ہوں گے اذلۃ علی المؤمنین، ہوں گے مومنوں پر بڑے نرم ہوں گے، وہ مومنوں کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے تو ان کو درد ہوگا،
مومن کو تکلیف ہوگی تو سارا سماج تکلیف محسوس کرنے والی ایک قوم پھر پیدا کی جائے گی، جو نرم ہوں گے مومنوں پر، اور وہ اللہ کے دشمنوں پر سخت ہوں گے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دشمنوں سے بات کرنے والے پیدا کریں گے اللہ تعالیٰ۔ تم تو ہجڑے بن گئے ہو نا، تم سے نہیں ہوتا، تم سے نہیں ہوتا یہ کام، تم نہیں کر سکتے۔ صرف باتیں کر سکتے ہو تم، مہینے کے اوپر ہو گیا تمہاری باتیں ہی چل رہی ہے اور شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ انسانیت رو رہی ہے۔ ہمارے بھارت کے الحمدللہ جس ملک میں ہم ہیں، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کی کثیر تعداد نرم دل لوگوں کی ہے، انسانیت کا درد رکھنے والے کثیر تعداد میں یہاں، اگرچہ کہ وہ ہندو ہے، برہمن ہے، کوئی بھی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہاں کی مٹی میں نرمی ہے۔ اقبال نے اسی لیے شاید وہ بہت دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ ذرا نرم ہو تو ساقی یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ اقبال نے اسی مٹی کے لیے کہا تھا، یہ مٹی بڑی زرخیز ہے بھائی، کچھ نرمی کے ساتھ یہاں کام کر لو تو یہ بھائی آپ کے درد کو سمجھتے بھی ہیں، محسوس بھی کرتے ہیں۔ یہاں کے ہندو رو رہے ہیں، ان کے دل بلک رہے ہیں، کیونکہ انسانیت بلک رہی ہے۔ یہاں ہندو مسلمان کی بات نہیں ہے، یہاں بات ہیومینٹی کی ہے، یہاں انسانیت بلک بلک کے رو رہی ہے۔ کیا ظلم ہو رہا ہے انسانیت پر، لیکن اللہ کا، اس کے رسول کا نام لیواؤں کے دل اتنے سخت ہو سکتے ہیں؟ وہ ناچ گا کر کے خوش ہو سکتے ہیں؟ عجیب بات نہیں لگتی آپ کو؟ آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی؟ آپ کے بھی دل اتنے سخت اور مردے ہو گئے ہیں، آپ کو حق اور باطل سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے دماغوں پر پتھرے پڑ گئے ہیں آ کر کے، بھیجا نہیں رہا آپ کے سر کے اندر، آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بھی ختم ہو گئی ہے۔ آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگ رہی ہے کہ لوگ ناچے اور گائیں؟ تعجب ہے اگر آپ کو یہ عجیب نہیں لگتا۔ آپ اس کے ساتھ ہیں، آپ خوش ہیں، عجیب بات ہے۔ قرآن نے کہا ہے اگر تم بدل جاؤ تمہاری جگہ دوسرے لے آئیں گے، تم جیسے نہیں ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے، نافرمانوں پر سخت ہوں گے۔ اور اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے، اس کے بعد کہا یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں جد و جہد بھی کریں گے، بھاگ دوڑ بھی کریں گے۔ وہ دشمن کا ہاتھ پکڑ کے روک تو سکتے ہیں مظلوم پر ظلم ڈھانے سے، وہ بیٹھ کے بات اس کو بٹھا سکتے ہیں طاقت کے زور سے کہ بیٹھ بات کرنے کے لیے، بات کریں گے ہم تجھ سے، بیٹھ تو صحیح تو بات کے لیے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے۔ ضروری نہیں کہ اس کو مار کے ہلاک کر دینے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن کو مار دو، ختم کر دو، نست و نابود کر دو بھی نہیں کہہ رہا ہوں میں۔ تمہاری ایمانی غیرت ہوتی تو تم کم سے کم اپنے طاقت کے استعمال سے اس کے دو بازو پکڑ کر کے اس کو طاقت سے بٹھاتے، بولتے بیٹھ بات تو کر ہم سے، ظلم روک اپنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ ظلم روک، خنجر پھینک، ہاتھ میں سے تلوار پھینک، بیٹھ بات کر، مار مت۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ تو کہہ سکتے ہیں نا، کوئی بٹھا کے بات بھی نہیں کرنے تیار ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں ہانک رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تو سوچی سمجھی ہوئی سب تمہاری پلاننگ لگ رہی ہے۔ ہم وہاں سے بولتے رہیں گے اور تو مارتے رہے۔ یہ عجیب بات نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ عجیب نہیں لگ رہا ہے سب کچھ؟ یہ سب کچھ عجیب نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ اگر نہیں لگ رہا ہے تو تعجب ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ انسانی سوجھ بوجھ، جو اللہ نے جس سوجھ بوجھ پر آدم کو اور ان کی اولاد کو پیدا کیا ہے، جس اچھائی کی سوچ کے ساتھ آدم کو، اس کی اولاد کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر وہ آپ کھو دیے ہیں تو تعجب ہے آپ کے انسان ہونے پر، آدم کے بیٹے ہونے پر تعجب ہے۔ کہاں مر گئے؟ ہیومینٹی کہاں چلی گئی؟
Now where is humanity? کہاں ہے؟ کوئی اس بات پر بات کرنے بھی تیار نہیں ہے جی. خیر یہ تو عالمی سطح کی باتیں ہیں، وہ تو بڑے پیمانے کی باتیں ہیں. مجھ جیسے حقیر طالب علم چھوٹے سے آدمی کو یہ 100 گز کی مسجد میں پکارنے سے کیا ملے گا؟ وہ نکار خانے میں طوطی کی گونج، پرانی کہاوت ہے ایک، نکار خانے میں نکارے بجے جا رہے ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی طوطی بجا رہا ہوں تو اس کی آواز کہاں جائے گی؟ نکار خانے میں طوطی کی گونج ہے، میری بات کون سنے گا؟ میں تو بات اپنے بھائیوں کی کروں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے سامنے. اپنی زندگیوں کا جائزہ لو. آپ کی زندگیوں میں کتنی اطاعت گزاری ہے اللہ کی؟ کتنی فرمانبرداری پر آپ اس وقت ہو؟ ہم ہر ایک ہمیں کا، میں اور آپ، میں اپنا جائزہ لوں اور آپ اپنا جائزہ لیجئے اور اپنے رب کو اپنے سامنے محسوس کیجئے، کیونکہ وہ ہے هو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر. اپنے علم کے اعتبار سے وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اور ہر ایک کے سینے کے اندر کے راز بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے اندر کے بھی بھید جانتا ہے. تو ہر آدمی ہم میں کا، میں اور آپ اپنے سینوں میں جھانکے کہ ہم کتنے فرمانبردار ہیں اپنے رب کے، ہم کتنے اپنے گناہوں پر نادم ہیں، اپنی خطاؤں پر نادم ہیں اور ندامت کے آنسو بہا رہے ہیں اس کے حضور میں. اور ہم میں سے کتنوں کی چاہت یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے ناراض نہ ہو. ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس فکر کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟ بتائیے. اگر ہم بھی محمد رسول اللہ کے اور صحابہ کے اس نظریے سے جس پر وہ تھے، محمد رسول اللہ اور صحابہ کا نظریہ یہی ہے، وہ اس نظریے پر تھے، وہ اس فکر پر تھے کہ ان کا ایک ایک لمحہ اسی خیال میں گزرتا تھا کہ یہ لمحہ کہیں میرے رب کو میں نے ناراض تو نہیں کیا ہے. رات رات بھر مومنوں کا سردار، تمام مومنوں کا سردار، انبیاء کا سردار، ملائکہ کا سردار، مخلوق کا سردار، پوری خلق کے سردار محمد رسول اللہ پوری رات سجدے میں ہچکیوں پر آ کے روتے تھے. تو ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رونے کی آواز ایسی آتی تھی جیسے چولہے پر ہنڈیاں پک رہی ہو. آنسو اتنے بہتے تھے چشمے کی مانند ٹھہر جاتے تھے، چشمے جیسے آنسو ٹھہر جاتے تھے. یہ محمد رسول اللہ کی زندگی کا حال ہے. کئی روایات ہیں، قرات کرتے قرآن کی نماز میں، روتے ہوئے قرات کرتے، رک رک کے قرات کرتے، ایک ایک آیت پر سکتہ دیتے ہوئے قرات کرتے، دل سے نکلتی ایک ایک آیت، اور کبھی کسی حساب والی آیت پر پہنچتے تو وہاں رٹ لگا دیتے ہو رب کے حضور میں، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہم حاسبنی حساب یسیرا، اللہ میرا حساب آسان لے کے مجھے چھوڑ دے. یقین کامل رلاتے رہتا آپ کو 24 گھنٹے. جس جماعت کو تیار کیا محمد رسول اللہ نے، اس جماعت کا بھی یہی حال ہے. تنکا ہتھیلی میں ڈال لیتا وہ تمام ہم مومنوں کا سردار، وہ خلیفۃ الرسول صدیق اکبر، تنکا ہتھیلی میں ڈال لیتے اور زارو خطا روتے، کہتے کاش ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ایک تنکا ہوتا، ہوائیں اڑا کر کے بکھیر دیتی، کوئی باس پورس کی نوبت نہ آتی. کیا ہوگا ابو قحافہ کے بیٹے تیرا جس دن تیری ملاقات کائنات کے رب سے ہوگی، تیرے پیدا کرنے والے سے تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ اپنے آپ سے باتیں کرتے، تیرا مقابلہ جس دن رب سے ہوگا تیری کیا قد بنے گی ابو بکر، تو کیسے مقابلہ کرے گا اس رب کا؟ یہ کہتے ہوئے زارو خطا روتے اور معافیا مانگتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے.
وہ عمر فاروق خلیفہ دوم پوری رات رو کے گزارتے. بیوی پوچھ رہے ایک دن آپ اتنا کیوں روتے, اندھے ہو جائیں گے؟ کہتے تمہیں میرے رونے پر تعجب ہے؟ اللہ نے میرے کندھوں پر ذمہ داری ڈال دی, مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا, اس کی مخلوق کا خلیفہ بنا کر کے مجھے ذمہ دار بنا دیا. مجھے خوف ہوتا ہے کوئی چرواہا بکریاں لے کر کے نکلا, کوئی بھیڑیا آیا اس کے میمنے کو اچھک لے گیا, اس بکری کے بچے کو, اس چرواہے کا نقصان ہو گیا, میری نگرانی تھی, ذمہ دار میں تھا اللہ کی مخلوق کا, اور اگر وہ مجھ پر مقدمہ دائر کر دے, میرا نقصان ان کی گورننس میں ہوا ہے. بکری کے بچے کی نگرانی تو جنگل میں جا کے نہیں کر سکتا نا, میں بھیڑیا ہکالتے تو نہیں پھروں گا جنگلوں میں, لیکن ذمہ داری تو وہاں تک بھی میری ہے جس سے میں خاسر ہوں نبھانے سے. مجھے یہ خوف رلاتا ہے, اپنی بیوی سے کہہ رہے مجھے یہ خوف رلاتا ہے, اگر میرے رب کو پکڑنا ہی ہو, سزا دینا ہی ہو, تو رب کے لیے تو کافی ہے کہ وہ یہی بات پکڑ کے مجھے پوچھ لے, تو کہاں مر گیا تھا, اب اس کا حساب مجھے دے, تو میں تو ہلاک ہو گیا, جہنم رسید ہو جاؤں گا, مجھے کون بچائے گا. اس لیے رات بھر رو کے اس سے معافی مانگتا ہوں, اے عزیز الغفور معاف کرنے والے, میں اس قابل نہیں ہوں, مجھے معاف کر دے. اس احساس کے ساتھ وہ جماعت رخصت ہوئی ہے اس دنیا سے. جی آپ کو اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, ان کا نظریہ, ان کی سوچ, ان کے افکار اور ان کی جماعت کے افکار پسند نہیں ہے, آپ کو وہ سمجھ میں نہیں آتے, لاجیکل لگتے ہیں آپ کو, آپ بول سکتے ہیں بھئی آپ عقل مند لوگ ہو, آپ کے پاس بہت سارے علمی باتیں ہیں, آپ علامہ لوگ ہو, آپ ہم جیسے حقیروں کی بات سمجھ میں نہیں آتی, آپ لوگوں کی بات بہت اونچی بات ہے. آپ بول سکتے ہیں ہاں بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, عمر کو رونے کی ضرورت کیا ہے, آپ بڑے لوگ ہیں, آپ بول سکتے ہیں, آپ بول سکتے ہیں یہ بات. اللہ خود بولا کسی نفس کو اس کے بوجھ استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا, تو عمر کیوں رو رہے ہیں؟ تو عمر دیوانے تھے, آپ عقل مند ہیں. اتنی بات ہم بول سکتے ہیں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہ بھائی آپ بہت عقل مند, بہت علامہ لوگ ہیں, بڑے علم والے, مفتیان عظام آپ لوگ. حضرت عمر کے پاس بھی وہ سوچ نہیں تھی, اور ہم جیسے لوگوں کے پاس بھی وہ سوچ نہیں ہے. آپ جیسی سوچ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہمیں خوف ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, ہم دیوانے ہیں, دیوانے. وہ حضرت عمر دیوانے تھے, وہ عثمان دیوانے تھے, باغیوں کو بھی مارنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں. آپ عقل مند ہیں بھائی, ٹینکا چڑھا دیتے ہیں, آگ کے گولے چڑھا دیتے ہیں عوام الناس کے اوپر. اگر وہ احتجاج کرے, اگر عوام آپ کی احتجاج کرے, آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. احتجاج کرنے والوں کے اوپر آپ ٹینکر چڑھا سکتے ہیں, آگ برسا سکتے ہیں, آگ کے گولے برسا سکتے ہیں, بستیوں کے بستیاں ویران کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس جواز ہے. عوام احتجاج کرے گی تو بادشاہ مار دے گا. وہ آپ بہت قابل لوگ ہیں. وہ عثمان دیوانے تھے, ان کو نہیں معلوم تھا عوام احتجاج کرے گی تو بادشاہ مار دے گا. آ کے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں, ابو ہریرہ خود کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ میں خود بذات بنفس نفیس گیا اور کہا امیر المومنین بلوائیوں کا بلوا بہت ہو گیا ہے, ہر چوراہے کے اوپر بلوا مچا کے رکھے ہیں, ادھم مچا کے رکھے ہیں, سرکوبی کا حکم دیجئے فوج کو. تو کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحم کرے, تجھے معاف کر دے تیرے ارادے پر. ابو ہریرہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ سارے انسانوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں؟ کیا تو نے قرآن میں نہیں سنا کہ بلا عذر شرعی قتل کر دینا, ساری انسان کو قتل کر دینا ہے؟ تو ابو ہریرہ سر جھکا کے خاموش ہو گئے. امیر المومنین ہے, کیا بولیں گے؟ آرگومنٹ کرنے والی جماعت نہیں تھی نا وہ. ہمارے جیسے ہوتے تو حضرت امیر المومنین کو بولتے تھے آپ کیا بات کر رہے ہیں امیر المومنین, دلیل یہ ہے, امیر المومنین کیوں نہیں مارا جائے گا, حجت کرتے تھے, حدیثیں پیش کرتے تھے. لیکن وہاں
وہ عجیب جماعت تھی، سر جھکاتے، امیر المومنین ہے، کچھ نہیں بول سکتے، خاموش ہو گئے، اٹھ کے چلے گئے۔ ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو شاید آرگومنٹ کرتے، منواتے ان سے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تم اپنے گھر کو چلے جاؤ ابو ہریرہ، میں کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کا قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا۔ وہ کہتے کہ میرے سردار نے، میرے رفیق نے یہ حکم دیا تھا، کلمہ اگر پڑھنے والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینے والوں کا قتل حرام ہے، اور یہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہ کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ کہا ہاں پڑھتے، تو پھر میں حکم نہیں دے سکتا، آپ چلے جاؤ۔ خود شہید ہو گئے، کلمہ کی نسبت سے، کلمے کی وجہ سے مارنے کا حکم نہیں دیے۔ لیکن آپ لوگوں کے پاس سب جائز ہے، آپ لوگوں کے پاس دلائل بھی بہت ہے، بڑے بڑے علامہ ہیں آپ لوگ، بھائی آپ کے جیسی عقل ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ڈرتے ہیں، ہم ڈرپھوک ہیں۔ آپ جنگ جمل کا حوالہ دے سکتے ہو، آپ جنگ صفین کا حوالہ دے سکتے ہو، آپ مفتیان عظام ہیں، آپ کے پاس سب دلائل ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس ڈر ہے، خوف ہے، ہیبت ہے، ہم کیا کریں؟ ہم احتیاط کرنا جانتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں یاد کرتے ہیں، پردہ پکڑ کر کے رسول اللہ نے خانہ کعبہ کا کہا تھا، اے خانہ کعبہ، رسول اللہ کا آخری خطبہ ہے، اے خانہ کعبہ یقیناً تو اللہ کا گھر ہے، تیری عظمت ہے، تیرا وقار ہے، کیونکہ تو اللہ کا گھر ہے اس لیے تیری عظمت ہے، اس لیے تیرا وقار ہے۔ مگر اس کے بعد کہتے ہیں مگر سن اے خانہ کعبہ، قسم ہے اللہ کی، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو، ایک مومن کا مقام تجھ سے زیادہ بلند ہے، اللہ کے یہاں تجھ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد پلٹ کر کے اپنے امت کو کہتے ہیں میرے امت کے لوگوں، کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو رسوا نہ کرے، کوئی کسی کا خون نہ بہائے۔ رسول اللہ کے وہ آخری خطبے کو سامنے رکھ کر کے ہم بھی لگتے ہیں، ہیبت کھاتے ہیں اور روتے ہیں کہ مومنوں کی کچھ عظمت ہے، عزت ہے، اکرام ہے، رسول اللہ نے سکھایا ہے، اس کی تو پرواہ کرنی ہوگی، اس کی تو پرواہ کرنی ہوگی۔ اسی لیے ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرا مومن درد محسوس کرتا ہے، اور یہ محمد رسول اللہ نے سکھایا۔ رسول اللہ نے کہا ایک مومنوں کی مثال آپس میں، ایک مومن سماج کی مثال، ایک مومن معاشرے کی مثال ایسی ہے ایک جسم ہو، جیسے کہ رسول اللہ فرماتے جیسے کہ ایک جسم ہو کہ اگر تلوے میں کانٹا چبھ جائے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے، حالانکہ آنکھ کا کوئی تعلق تلوے سے نہیں ہے، تلوہ نیچے آنکھ سر کے اوپر ہے، لیکن درد یہاں سے لے کے جسم کے اوپری حصے تک ہو رہا ہے، تلوے میں کانٹا چبھا، آنکھ رو رہی ہے۔ بالکل مومنوں کے معاشرے کی مثال اسی جسم کے مانند ہے، کسی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم جس طرح درد محسوس کرتا ہے اس طرح مومنوں کا پورا معاشرہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم۔ لیکن آپ ان لاجک کہتے ہیں اس کو، آپ کے پاس ان لاجک بات ہے، کسی کے گھر میں اگر میت ہوئی تو کیا وہ گھر میں خوشیاں نہیں منائیں گے؟ کیا ان لاجک بات آپ کر رہے ہیں؟ ہماری باتیں آپ کو ان لاجک لگتی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ معاشرہ ہو گیا آج کا مسلمانوں کا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا اس کے بعد۔ اور میں ایک دیوانہ بن کر کے پکار رہا ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، کیوں پکارتے رہتا ہوں، ایسا قلب پکارنے والا، ایسا دل رونے والا، یہ اللہ کی نعمت ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی، مجھے یقین اللہ کی ذات سے پوری امید ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو یہی دعائیں مانگی ہے، اسی طرح کی دعائیں رسول اللہ مانگتے تھے، اللہ مجھے رونے والا، احساس والا قلب عطا کر دے، یہی مانگتے تھے، ایسی روح، ایسا نفس عطا کر جو تیرا مطیع فرما بردار ہو، جس میں درد ہو، یہی دعائیں تو رسول اللہ کی عموماً۔ تو یہ تو خیر ہی ہوگا انشاءاللہ۔ میری دعا بھی ہے کہ جتنے میرے بھائی یہاں مسجد میں بیٹھے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرما، اللہ ہم سب کو وہ دل و قلب سلیم عطا کر دے جو اللہ تعالی آدم کے لیے، ان کے اولاد کے لیے پسند فرمایا ہے۔ اللہ وہ احساس، وہ جذبات ہمارے اندر پیدا فرما دے جو انسانیت کے لیے خاص ہیں۔ اللہ ہم کو سارے انسانوں کے لیے خیر خواہ بنا دے، انسانیت کے لیے
بھلے اور نفع پہنچانے والے لوگ ہم بن جائیں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، انسان کا درد ہمارے دل میں ہو، اللہ ہم کو ایسا قلب عطا کر جس میں انسانی درد اور قوت ہو۔ اللہ ہم کو ہمدردی والا قلب عطا فرما، ایمان نصیب فرما، ایمان کی زندگی نصیب فرما اور ایمان کی موت نصیب فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔